علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 5 رمضان المبارک ہے اور 7 اپریل بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی آج یہ 5ویں قسط ہے، اور ایک جملہ ہے، پڑھ لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ بس یہ اتنا ہی جملہ ہے۔ پہلے میں اس کے فضائل بیان کروں گا تھوڑے سے، پھر آگے اس کے ساتھ کچھ اور جملے بھی ہیں، سارے آسان ہیں۔ اگر آپ محنت کریں گے تھوڑی سی تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 39 میں کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروب، کہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی، بعد نہیں بھائی، پہلے، یعنی یہ بن گیا صبح اور شام۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کرتے ہوئے۔ اور سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کرو۔ تو صبح و شام بہت فضیلت ہے ذکر کرنے کی۔ اب یہ جو کلمہ میں بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اور اونچی آواز سے ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ اس کی خطائیں اور اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ میں بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور جو نسائی شریف میں روایت ہے اس میں فرمایا اکثر من زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے رب پھر بھی معافی فرما دے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ، آپ نے فرمایا جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو فرمایا لم یات احد یوم القیامۃ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، تو قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل لے کر کوئی آنے والا نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کا ثواب اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الکلام افضل، کہ یا رسول اللہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ بھائی سب سے افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے اور خاص بندوں کے لیے منتخب کر دیا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ الا اخبرک بأحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں اس کلام کی خبر دوں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو میں نے کہا ضرور یا رسول اللہ، مجھے آپ خبر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ بھی میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 2731 پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ اچھا، ایک روایت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام بندے کا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب یہ پڑھتا ہے تو یہ کلام بندے کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ میں نے مسند احمد ابن حنبل سے حدیث سنائی ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 5، اب اس پر آپ کی توجہ پوری چاہیے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ، سیدہ جویریہ یہ سرکار کی زوجہ پاک ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے صبح و سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے، ان کے گھر سے نا نماز کے لیے، اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سورج نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد حضور ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہن ساڈے والیاں تے مصلی دے نیڑے نہیں جاندیاں، نہیں سمجھتے ہو؟ تے اتوں بہانے ماشاءاللہ پہاڑ جڑے بنان گیاں، او درداں دسن گیاں جڑیاں شیطان نے بھی کدے نہیں سنیاں ہون گیاں، تے کام ککھ دا بھی نہیں، روٹی پکانی ہے چولہے تے وغیرہ وغیرہ، بس جی او مر گیا جی، سر تے پٹے بننے ہوندے نے۔ اور اے بھی تے حضور دا گھر ہے نا، کہ سورج نکلن تو کافی دیر بعد سرکار تشریف لائے، میں اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کو تمہارے آج کے تمام ذکر اذکار کے مقابلے میں تولا جائے تو میرے کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمے 3 مرتبہ کہے۔ آگے یہ حدیث پھر دوبارہ آپ کو سناؤں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اس کی ذات اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اس کی ذات کی رضا کے برابر اس کی حمد اور ثنا ہے، اور وزینت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات صفات کی سیاہی کے برابر۔ آگے حدیث نمبر 6، حضرت جابر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لفظ سن رہے ہو؟ اب تھوڑی سی چینجنگ آ گئی، سبحان اللہ العظیم بولو و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف سے پڑھا ہے جی۔ حدیث نمبر 7، ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ کتنی مرتبہ جی؟ من قال ہا مرتن
कुतिबत लहू अशरन, फरमाया जिसने ये कलमा एक मर्तबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह, ढीली है, सवाब हो रगे आ रहे हैं, सवाब तो बादशाह तगड़ा आ रहे हैं। आगे सुनो, आपने फरमाया वमन काला अशरन कुतिबत लहू मिअतन, जो इसको 10 मर्तबा पढ़े उसके नामे अमाल में 100 नेकियां लिख दी जाती है। वमन कालहा मिअतन कुतिबत लहू अल्फन, और फरमाया जो इसको 100 मर्तबा पढ़ता है उसके नामे अमाल में 1000 नेकियां लिख दी जाती है। और आगे सुनिए, आपने फरमाया वमन ज़ादा ज़ादहुल्लाहु, जो ज्यादा करता जाएगा सवाब भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। वमन अस्तगफरल्लाह गफर लहू, ये पढ़ के जो अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगेगा अल्लाह उसको मगफिरत अता फरमा देगा। अल्लाह भाई हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू दरदा पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदउ रजुलुम मिनकुम अय्यामला अल्फ हसनतिन हत्ता युस्बिह यक़ूलु सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही मिअत मर्रतिन। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहा अल्फु हसनतिन व अन्नहु लम यअमल इंशाअल्लाह मिस्ला ज़ालिका फ़ी यौमिही मिनज़्ज़ुनूबि व यकूनु मा अमिला मिन खैरिन सिवा ज़ालिका वाफ़िरन, कि तुम में से कोई शख्स भी सुबह के वक्त 1000 नेकियां कमाने से महरूम न रहे। भाई कितनी नेकियां? अल्लाहु अकबर। फरमाया कोई भी महरूम न रहे। वो इस तरह कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लो, क्योंकि ये 1000 नेकियों के बराबर है। और हजूर ने फरमाया यकीनन कोई शख्स इंशाअल्लाह दिन भर में इतने यानी 1000 गुनाह तो नहीं करता और इसके अलावा भी दूसरे बहुत से नेक अमाल करता रहेगा, पर ये 100 मरतबा पढ़ने पर 1000 नेकियां तो पक्की है गई ना। और 1000 गुनाह कोई रोजाना कर सकता, और नेकियां भी तो करोगे। अच्छा जी, हजरत याहिया बिन राशिद दिमश्की, सारे पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह, ये फरमाते ताबी हैं, कहते हैं कि एक मरतबा हम हजरत उमर पाक के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास बैठे हुए थे और बिल्कुल खामोश बैठे थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया मालकुम ला तुनतिकूना अला तकूलूना सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अरे तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कुछ कहते नहीं? क्या तुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही नहीं पढ़ सकते? मजलिस वालों से फरमाया कि क्या तुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही नहीं पढ़ सकते? और आगे साथ ही फरमाया फ़इन्नल वाहिदत बिअशरिन, फरमाया एक दफ़ा कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। वल अशर बिमिअतिन, और 10 मरतबा कहने से 100 नेकियां मिलती हैं। और वल मिअत बिअल्फिन, जो 100 मरतबा पढ़ेगा 1000 नेकियां मिलेंगी। और वमा ज़िदतुम ज़ादकुमुल्लाह, अरे जितना तुम ज्यादा करते जाओगे रब भी ज्यादा सवाब अता फरमाता जाएगा। ये सुनन कुबरा बैहकी में से मैंने पढ़ा है, हदीस नंबर 8। हजरत अबू तलहा पढ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया, या फरमाया कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और जिसने सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही 100 मरतबा कहा तो अल्लाह ताला उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिख देता है। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह फिर तो हम में से कोई हलाक नहीं होगा क्योंकि नेकियां गालिब रहेंगी। आपने फरमाया बला इन अहदकुम ला यजीउ बिल हसनाति लौ वुदिअत अला जबलिन अस्क़लतहु सुम्मा तजीउ निअमु फतذهب बितिलक सुम्मा यततावलु रब्बु बादु ज़ालिका बिरहमतिन। फरमाया क्यों नहीं, लोग फिर भी हलाक होंगे। क्यों कि लोगों की बाद लोगों की नेकियां तो पहाड़ों के बराबर होंगी, पहाड़ भी नेकियों के आगे दब जाएंगे, मगर फिर अल्लाह की नेमतें आ जाएंगी और वो उन सब नेकियों को ले जाएंगी।
کیونکہ ہماری کوئی نیکی بھی رحمت کے اللہ کی نعمت کے مقابلے میں ٹھہر سکتی. فرمایا وہ نعمتیں آئیں گی، نیکیاں بہا دیں گی، لے جائیں گی، مگر پھر رب کی رحمت آئے گی جس سے تمہاری بخشش ہو جائے گی. حدیث نمبر 9 حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال اذا اصبح سبحان اللہ وبحمدہ الف مرۃ فقد اشترى نفسه من اللہ وکان آخر یومہ عتیق اللہ، کہ جس نے صبح کے وقت 1000 مرتبہ، بولو جی کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ سبحان اللہ ہی وبحمدہ ہی پڑھا تو اس نے اپنی ذات اللہ تعالیٰ سے خرید لی ہے. نہیں سمجھے میرے بادشاہو؟ اس نے اپنی ذات اللہ سے خرید لی ہے، اور وہ اس دن کے آخر تک یعنی قیامت تک لکھ دیا جاتا ہے عتیق اللہ، کہ اللہ نے اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے. حدیث نمبر 10 حضرت ابو امامہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ کان مثل 100 رقبۃ تعتق اذا قالها 100 مرہ، کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے ہیں. حدیث نمبر 11. اب یہ جو حدیث ہے نا، میرا دل بار بار ڈبل مائنڈڈ تھا کہ سناؤں کہ نہ سناؤں، کیونکہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کاٹھی ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی کافی ہے اور کچھ کرن دی لوڑ ہے. حدیث اتنی کمال کی ہے، پہلے سن لیں اور پھر سنیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من حالہ اللیل ان یکابدہ، کہ جس کو رات کی عبادت تھکا دیتی ہے، رات کی عبادت کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، یا سمجھتا ہے کہ میں اٹھ گیا تو پھر کسی کام کا نہیں رہوں گا، بہت تھک جاؤں گا. نمبر 1 وہ بخیل بالمال ان ينفقہ، اور وہ اتنا بخیل ہے کہ مال خرچ کرنے کو دل سارے بولو ہوں کم بڑھ گیا کہ نہیں تھوڑا، اس لیے میں سنانا نہیں سی چاہتا بھائی اس تو ویسے ہی گزر جاواں، کیونکہ ہوں تسی سارے نے تسبیح کر کے کہنا اے ہی ٹھیک ہے، اور کوئی شاید دین دی لوڑ اگے ماشاءاللہ بڑے سخی ہو. وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَن يُنْفِقَهُ، کہ جس بخیل کا دل نہ کرتا ہو مال خرچ کرنے کو. نمبر 3 وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَن يُقَاتِلَهُ، اور جو دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہو. بولو بھائی، جو دشمن سے مقابلہ کرنے سے قتال سے ڈرتا ہو، حالانکہ لڑنے سے زندگی کم اور بچنے سے بڑھتی، نہ بزدل ہونے سے زندگی بچتی کوئی نہیں، بہادر ہونے سے موت آتی نہیں، تو پھر بزدل ہونا کس لیے، پھر ڈرنا کس لیے؟ جو ڈرتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں، جو لڑتے ہیں بولو وہ بھی، اور موت کا وقت متعین ہے. پر کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی بزدل، تو آپ نے ان سب کو فرمایا کہ فَلْيُكْثِرْ أَن يَقُولَ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ بھائی تم سارے کثرت سے پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ من جبل ذهب وفضة، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ينفقان فی سبیل اللہ عز وجل، فرمایا یہ اللہ کے ہاں سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. لو بھائی جنہیں قسم کھا دی ہے نا شیطان نال کہ اسی کچھ نہیں دینا، وہ زیادہ پڑھا کرو. ویسے تو سارے ہی پڑھو، پر اگر پڑھ کے پھر بھی کچھ خرچ کر دے تو سبحان اللہ، نور اللہ نور ہو گیا نا. اور اگر کچھ نہ بھی خرچ کریں تو بخیلہ کا کام بن گیا. بولو بھائی، میرے جیسے کنجوسوں کا کام ہے معاذ اللہ، اللہ بخیلی سے محفوظ فرمائے. حدیث نمبر 12 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اب آپ کو ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں، حدیث نمبر 13 پر ہے، بڑی کمال کی.
اب لڑکے شڑکے ذرا توجہ سے کان کھڑے کر لیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں مختصر سی وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اسے بھول نہ جاؤ. میں تمہیں 2 باتوں کے کرنے کی اور 2 باتوں سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں. تصویر روک کے ذرا بتاؤ نا. 2 باتیں کرنے کی اور 2 باتوں سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں. اور آگے فرمایا کہ کرنے کے وہ 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی اور اس کی نیک مخلوق خوش ہوتی ہے، اور وہ دونوں چیزیں بہت کثرت اور جلدی سے اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کلمے کی وصیت کرتا ہوں. اور فرمایا بیٹے اس لیے کہ آسمان اور زمین اگر دونوں ہلکے بن جائیں، گھیرا ڈال لیں، تب بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ کلمہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آسمان اور زمین ہو تو یہ کلمہ آسمان اور زمین سے بھی وزنی ہو جائے گا. اور دوسری چیز بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات کی عبادت ہے اور اسی کلمے کی برکت سے سب کو رزق دیا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ سکتے ولیکن تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور بہت معاف کرنے والا ہے. اور فرمایا بیٹے وہ 2 چیزیں جن سے تمہیں منع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کی نیک مخلوق بھی ان دونوں چیزوں سے پردہ کرتی ہے، وہ یہ کہ تمہیں شرک سے باز رہنا. بولو شرک سے. اور دوسرا فرمایا بیٹے میں تمہیں تکبر سے منع کرتا ہوں، تکبر نہ کرنا وگرنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اچھا جی اب آخر میں اس تسبیح کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی ہیں. بولو کچھ اور ہے وہ بھی میں سنا دوں. سبحان اللہ و بحمدہ سے ملتے جلتے نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بولو جی سبحان اللہ و بحمدہ. یہ بخاری شریف جس حدیث پر ختم ہو رہی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ کلمتانی 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتانی علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان اور تمہارے عملوں والے ترازو میں بڑا وزن ہوگا، حبیبتانی للرحمن اور رحمان کو بڑے محبوب ہے. وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور نمبر 2 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ. تیسرا لفظ کون سا آ گیا جی؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اگر یہ مکمل بھی پڑھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں سلف صالحین وہ اس کو 100 مرتبہ صبح پڑھتے تھے اور بولو 100 مرتبہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ من قال کتبت له کما قالها ثم علقت بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم يلقاه وهي مختومة كما قالها، کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا اس کے اس کلمے کو اسی طرح لکھ کر عرش پر لٹکا دیا جاتا ہے. پھر اس کلمے کے پڑھنے والے کا کوئی گناہ اسے مٹا سکتا یہاں تک کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے ملنے کے دن ملاقات کرے گا تو اس کلمے کو اسی طرح مہر لگا ہوا عرش کے پاس پائے گا. یہ مسند بازار میں حدیث آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے کہ جس نے صبح صادق کے بعد یہ تھا وظیفہ جس کے لیے میں کہتا تھا سارے بیٹھ کے سن لو، سارے بیٹھ کے. پر لوگ ملاوٹ کر لیتے ہیں، جھوٹ سارا دن بول لیں گے
اور دین قبول کرنے کو تیار بھاگ گئے، اور جو بیٹھے تھے وہ بھی ہولی ہولی کھسک گئے. انہاں کیا پتہ نہیں مولوی نے ایویں ہی ہو یاد نہیں ہو چھوٹی عمرہ جو مداری ہوندا سی وہ کہنا سی سب وکھاواں گا گھنٹے بعد بھی وکھاندا. انہاں آخیا مولوی یہی کیتا ہے سانو دسیا تے ہے تے اجے تک دسیا. وہ بھی آہستہ آہستہ کھسک گئے اور جو بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ وہ جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں. اور یاد رکھے جس کو دین کی پرواہ نہیں نہ ہوتی اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں حدیث میں ہے جب سلام پھرتا ہے نا فرشتے انہوں نے حجا مار دینے اٹھ ہوئے تو ایتھے کی لیندہ کر رہے ہیں تیرا ایتھے کی کام ہے اٹھ نکل مسجدوں. اللہ کو ان کا بیٹھنا پسند ہے وگرنہ روزوں میں بھی دین نہیں سننا تو سننا کب ہے؟ مسجد میں بھی نہیں سننا تو سننا کہاں ہے؟ جمعے میں آپ نہیں آتے درسوں میں آپ نہیں بیٹھتے تو دین پیچھے چلتا پھرے آپ کے گلیوں میں. دنیا کے پیچھے تو ساری ساری رات ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور دین کے معاملے میں 10-20 منٹ بھی دینے کو تیار ہے تو پھر ایسوں سے حساب بھی بڑا کڑا ہوگا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا. پوچھا جائے گا کہ کیا تانوں دین دسن والا کوئی نہیں سی آیا؟ یہ سورہ ملک میں آ رہے ہیں یہ کہن گے آیا سی پر اسی سنن نو تیار ہے. جی ہاں ہو گیا جی بیان بھی پورا ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز تک کے درمیانی وقت میں آپ کو وقت سمجھ آ گیا صبح صادق کے بعد اور فجر سے پہلے بولو بولو فجر سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. بڑا آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ آ گیا سبحان اللہ العظیم پھر ساتھ و بحمدہ اور استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا تو فرمایا دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی. تو ہم حرام کے چکر چھوڑیں اور یہ اللہ کے ذکر پہ آ جائیں. ملاوٹ شلاوٹ بند کر دیں دکانوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے بند کر دیں اس ذکر سے اللہ ساری روزی دے دے گا. نمبر 3 سبحان ربی و بحمدہ بولو سبحان ربی یہ بھی پڑھ لیں تو ساری فضیلتیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اور ایک روایت میں ہے کہ من احب الکلام الی اللہ عز وجل ان یقول العبد سبحان ربی و بحمدہ کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی و بحمدہ تو یہ بندے کا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نمبر 4 ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ بولیے سبحان اللہ عظیم و بحمدہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے غرست لہ نخلۃ فی الجنت جنت میں اس کے نام کا پودا لگ جاتا ہے. نمبر 5 ہے سبحان اللہ العظیم بولیے اکیلا یہ بھی کام چل جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر ہوتا تھا آپ آسمان کی طرف چہرہ اقدس کر کے فرماتے تھے سبحان اللہ العظیم اور طاقت کے ساتھ دعا کرتے تھے تو ساتھ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم. اور اس پر بھی حضور نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم کہے گا نبتا لہو غرس فی الجنت اللہ اس کے نام کا جنت میں پودا لگا دیتا ہے. آخری وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں اور یہ بڑا کمال کا ہے اسی پر کہ حضرت صفیہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ میرے سامنے 4000 گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں گٹ کے پڑھنے والی بھابی کہتے ہیں بخاؤ حدیث کتنے ہے اے آ گئی ہے ترمذی شریف ہے 4000 گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے جن پر میں تسبیح کے کلمات پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا لقد سبحتی بہذی الا اعلمکی باکثر مما سبحتی تم ان پر تسبیح پڑھ رہی ہو کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تسبیح کے کلمات نہ سکھا دوں 4000 سے بھی زیادہ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ عدد خلقہ یہ 4000 سے بھی زیادہ ہے. اور وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، رات میرے ہاں قیام کی، اور میں صبح اپنے مصلی پر بیٹھ گئی، حضور چلے گئے نماز پڑھانے، اور نصف نہار یعنی آدھے دن کے وقت حضور دوبارہ تشریف لائے، آدھے دن کے وقت دیکھا تو میں اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کون ہے سبحان اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ما زلتی علی حالکی، کہ تم مسلسل اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو جس طرح پہلے صبح سے بیٹھی ہو؟ تو میں نے کہا بالکل، میں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا الا اعلمکی کلمات تقولینہا، کیا میں تمہیں پڑھنے کے لیے کچھ کلمات نہ بتا دوں جو تمہیں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور ثواب سب سے زیادہ ہوگا؟ تو آپ نے پھر پڑھ کے فرمایا 3 مرتبہ، آپ ہی پڑھتے جائیے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ۔ پھر فرمایا 3 بار یہ پڑھو، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، اور 3 مرتبہ فرمایا پھر پڑھو، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، اور آگے فرمایا سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، تمہیں کافی ہو جائے گا، اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔